سے کیا ادا ہوتا ہے؟ تو پہلے ابتدائی حلقے سے خیر، غین، درمیانی سے اے عین اور آخر سے حمزہ ہے، یہ حروف کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ اور جس طریقے سے ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ جو ابھی دعا پڑھی گئی ہے ماہ رمضان کی، یا علی عظیموں، اس طریقے سے پڑھنے میں کتنی رقت آتی ہے، مثلاً بہت اچھا سا بھلا سا معلوم ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے دل میں خلوص بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسے ایرانی لوگ پڑھتے ہیں تو کتنا رقت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لہجہ بڑا اچھا لہجہ ہوتا ہے، اور یہی لہجہ ہر دعاؤں میں اپنانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان ساری چیزوں کے بارے میں ہو رہا تھا، اب احکام دین کے بارے میں، یعنی دین کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں دین چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں کچھ عقائد ہوتے ہیں، یعنی عقیدے والی چیزیں، اور کچھ تعلیمات اور احکام ہوتے ہیں، یعنی مسئلہ مسائل کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے۔ اور جو آدمی کسی دین کے عقائد پر ایمان لے آتا ہے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور وہ اس دین کا کیا ہو جاتا ہے، پیروکار ہو جاتا ہے، یعنی اس پر عمل کرنے والا کہلاتا ہے۔ کہ انسانی زندگی میں دین کا کیا کردار ہے، یعنی انسان زندگی میں جو اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اس دین کا کیا کردار ہے، یعنی کس طریقے سے وہ دین کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ڈیولپمنٹ کرتا ہے، بدلتا ہے، سنوارتا ہے۔ کہہ رہے جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے اس بات کا شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کئی دوسری موجودات سے رابطہ رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک طرف اس کا اپنے خالق سے رابطہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اپنی ہی نوع کے دیگر افراد سے وابستہ رکھتا ہے، اور دوسری طرف اپنی نوع کے دیگر افراد سے وابستہ رکھتا ہے، یعنی اس کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تنہا زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا۔ یا ایک طرف بارگاہ الہی کو بھی اپناتا ہے، دوسری طرف اپنے زندگی کے تمام امور کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں بزی رہنے کے لیے انسانوں سے بھی روابط رکھنے پڑتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ یہ دوسرے لوگوں سے مختلف طرح کے واسطے اور روابط رکھتا ہے۔ مثلا وہ انسان یا تو حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا، حکم دینے والا ہوگا یا حکم سننے والا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ باپ ہوگا یا بیٹا ہوگا، کوئی دوسرا رشتہ، یا پھر اموال وغیرہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا اور اس کے ساتھ لین دین۔ یہ زندگی کے ایک اصول ہیں، اور یہ زندگی کے اصول جب تک تیسری طرف کائنات کی دوسری مخلوقات جیسے حیوانات، نباتات اور جمادات سے بھی اس کا واسطہ ہوتا ہے۔ آج کی زندگی میں معاشرے میں دیکھیے، کوئی بکری مثلاً پالتا ہے، کوئی بھیڑ پالتا ہے، یا کوئی بھینس پالتا ہے، یہ بھی ایک انسان کی زندگی کا ایک دستور عمل ہے۔ تو اس سے بھی روابط وہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے قانون کی حاجت محسوس کرتا ہے جب وہ، تو اس کے تمام روابط اور معاملات کو منظم کرے، اور جس کی روشنی میں چلتے ہوئے اور ان تمام رشتوں کی کو بخوبی نبھا سکے۔ دین اس جامع اور مکمل الہی قانون کا نام ہے کہ جو انسان کی اس حاجت کو پورا کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ خدائی قانون، جس کے اوپر جب انسان عمل کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے اپنے خالق اور رب کے ساتھ معاملہ، یعنی جب نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو یہ زندگی کے امور خود بخود خداوند عالم اس کے درست کر دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہے کہ کائنات کی دوسری جاندار یا بے جان مخلوق کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم دین کے اوپر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اپنی ضروریات کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو خداوند عالم اس بندے کی بارگاہ الہی میں آنے کے بعد زندگی کے تمام امور کو وہ آسان کر دیتا ہے، ورنہ کس کے بس کی بات ہے کہ ان زندگی کا امور وہ درست کرے۔ تو یہ دین کا مطلب یہ ہے کہ خدائی الہی نظام پر عمل کرنا، اور دوسرے ساتھ ساتھ ہم اپنے انسانوں کے ساتھ روابط، جانوروں کے ساتھ روابط رکھ کے اپنی زندگی کے تمام معاش کو ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنی تمام زندگی کو بدلتے ہیں۔ وآخر دعوانا